لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، انسان کی سوچ غلط ہے، انسان کو پھینکا جائے گا حطمہ کے اندر۔ بھائی وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، کس نے سمجھایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ حطمہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نار اللہ الموقدہ۔ حطمہ لفظ کا اصلی لفظی ترجمہ، لغوی ترجمہ جو ہے وہ ہے توڑنے پھوڑنے والی آگ، جو توڑ دیتی ہے۔ آگ تو جلاتی ہے، توڑتی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آگ تو جلاتی ہے نا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہنم والی آگ وہ ہے جو توڑ دیتی ہے، توڑ دیتی ہے۔ اس میں اتنا پریشر ہے کہ تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، صرف جلے گا نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی آگ ہے جو اللہ نے جلا کر رکھی ہے۔ بھائی اللہ کی آگ ہے جو اللہ نے جلا کر رکھی ہے، یعنی جہنم اس وقت موجود ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس ٹائم جہنم موجود ہے، قبر کا عذاب بھی موجود ہے، جہنم بھی اس وقت موجود ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ النار یعرضون علیہا، جہنم کی آگ ہے، جہنم ہے جس جہنم پر قبر والوں کو، جن کو عذاب ہونا ہے، قبر میں جن کو عذاب ہونا ہے، ان کو صبح اور شام اوریجنل اصلی جہنم پر پیش کیا جاتا ہے۔ اصلی جہنم پر اس کو پیش کیا جاتا ہے، وہاں پر اوریجنل جہنم کا اوریجنل عذاب اس کو ہوتا ہے، پھر اس کو واپس لے آتے ہیں اپنی قبر میں، پھر ادھر اس کو عذاب اپنا جو ہے وہ جاری رہتا ہے، پھر شام کو لے جاتے ہیں، پھر واپس لے کے آ جاتے ہیں، پھر اپنی قبر کا عذاب جاری رہتا ہے، پھر صبح کو پھر اوریجنل اصل جہنم میں لے جاتے ہیں، وہاں پہ عذاب دلوا کے پھر لے کے آتے ہیں ادھر، یعنی یہ سلسلہ جاری۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قبر کا عذاب بھی ہے، قبر کی برزخی زندگی بھی ہے، اور جہنم بھی ہے، اس وقت دونوں موجود ہیں۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، بدکار لوگ سجین میں جائیں گے۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، نیکوکار مرد علیین میں جائیں گے۔ یہ بھی برزخ کا جہان ہے، علیین سجین، یہ قبر کا جہان، یہ برزخ کا جہان ہے، اور اس میں عذاب ہو رہا ہے، اس میں نیکیاں مل رہی ہیں، یعنی یہ چیزیں ساری موجود ہیں۔ کل تیسرا دن ہے، آج بات چل رہی ہے کہ جہنم کہاں ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ جہنم سمندر میں ہے۔ دلیل ایک آیت میں نے پڑھی تھی وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اسی سمندر کو ہم بھڑکا کر جہنم بنا دیں گے، تو ادھر ہی ہے۔ دوسری آیت میں نے ابھی پڑھی النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، جو لوگ بدکار ہیں قبر میں جن کو عذاب ہو رہے ان لوگوں کو صبح اور شام جہنم، اصل جہنم میں پیش کیا جاتا ہے۔ بھائی یہ تو قرآن پاک کے الفاظ ہیں۔ اب میں آپ کو بتانے چلا ہوں کہ برموڈا ایک علاقہ ہے جو آپ لوگوں نے سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا انٹرنیٹ پہ، یہ بہت بڑی پرانی کہانی ہے برموڈا کی۔ یہ امریکہ کے پڑوس میں یعنی مغرب کی طرف ایک جگہ ہے، سمندر کا کچھ علاقہ ہے، اس میں سمندر ہی ہے۔ وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جہاز گم ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں جو لوگ رہتے ہیں، جو اسی جگہ یعنی ان سے منسلک ہے، وابستہ ہے، وہ بتاتے ہیں
کہ ہم بہت سے اوقات دیکھتے ہیں کہ جس طرح ایک بڑی بڑی پلیٹیں ہوتی ہیں نا، بڑی بڑی جس طرح ایک پلیٹیں ہوتی ہیں، بادل ہوتے ہیں بڑے، بادل کی طرح بڑی بڑی پلیٹیں ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان سے آتی ہیں اور ادھر سمندر میں اندر چلی جاتی ہیں، پھر وہ سمندر سے نکلتی ہیں اور آسمان میں چلی جاتی ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ کیا وہ آسمان سے آ رہا ہے، ادھر اندر جا رہا ہے، پھر اندر سے آ رہا ہے، پھر اوپر جا رہا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ چیز ہے جس کا قرآن حکیم جس کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، جہنم پر صبح اور شام انسانوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ یہ وہ سسٹم ہے، یہ وہ فرشتے ہیں جو بدکار لوگوں کی روح لے کر اسی اصل جہنم میں جا رہے ہیں، پھر وہاں پہ اس کو سزا دلوا کے پھر واپس اس کو قبر میں لے کے جا رہے ہیں۔ یہ وہ سسٹم ہے جو انسان کی آنکھوں نے دیکھا ہے۔ دوسری دلیل میں دوں، ایک 5 جہاز تھے جو اسپیشل طور پہ کسی ملک نے تیار کیے، اسپیشل جہاز، پہلی اڑان انہوں نے بھری۔ جب برموڈا کے اوپر پہنچے تو انہوں نے پیچھے رابطہ کیا ایئرپورٹ سے کہ ہمیں کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ جہاز کہاں جا رہے ہیں، اوپر جا رہے ہیں، نیچے جا رہے ہیں، کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، جہاز کا پورا سسٹم ہمارا کام چھوڑ کے جا رہے ہیں، اب ہمیں کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ انہوں نے بہت ان کو کہا کہ یہ کرو وہ کرو، کہ ہم کچھ دکھائی نہیں دے رہا، ہم کیا کریں؟ تو بالآخر جو فون پہ بات کرتے رہے وہ، تو ان کا بڑا پائلٹ جو تھا اس نے آخر والے لفظ جو ریکارڈ کیے گئے وہ یہ تھے کہ پیچھے چلو، یہ کسی اور جہان کی مخلوق ہے، کسی اور دنیا میں ہم آ گئے، پیچھے چلو، کسی اور دنیا میں، کسی اور جہان میں ہم آ گئے۔ اور جہان کیا ہے؟ اور جہان وہ ہے نا جہنم والا، جہاں پہ وہ لوگ پہنچ گئے۔ اور دوسری مثال میں آپ کو دے دوں کہ جو حساب کتاب ہوتا ہے، گناہ یا ثواب، انسان سے وابستہ ہے، کتے سے نہیں، اس طرح ہوتا ہے نا۔ ایک جہاز کی کہانی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ سمندر والا جہاز تھا، اس میں انسان سوار تھے، انسانوں کو لے کے جا رہا تھا۔ جب اس برمودا کے اندر پہنچا تو سارے کے سارے انسان غائب ہو گئے اور جہاز آگے چلتا رہا۔ جب اسی علاقے سے باہر نکلا تو صرف ایک کتا اس جہاز پر بیٹھا ہے اور سارے کے سارے انسان گم ہو گئے۔ اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جہنم کی جگہ ہے نا، کہ اگر جہاز ڈوبتا یا کچھ بھی ہوتا تو کتا بھی مر جاتا، لیکن کتا ظالم بیٹھا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتا عذاب سے مستثنی ہے۔ گناہ، ثواب، عقاب، سزا انسان سے ہے تو وہ انسان چلے گئے اس میں، کتے سے کوئی ثواب کوئی عذاب کی بات نہیں، اس لیے کتا بیٹھا ہے، وہ زندہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں کہ یہ وہی جگہ ہے۔ بہت سارے سائنسدانوں نے بڑا زور لگائے، کوئی کہتا ہے کہ بھئی ایک زمانہ گزرا ہے اس دنیا میں بڑی ٹیکنالوجی کا، تو پھر سمندر نے کہ اس کے اندر یعنی وہ ساری چیزیں سمندر کے اندر غرق ہو گئی ہیں ادھر، پھر وہ مشینری ہیں، اس کے میگنیٹس ہیں، مقناطیس ہیں، وہ جہازوں کو کیچ کر رہے ہیں۔ پھر وہ رائے دینے والا خود کہتا ہے کہ یار اس طرح نہیں ہو سکتا، بھائی کیوں نہیں ہو سکتا؟ پھر وہ خود کوئی کہانی بتا دیتا ہے کہ دیکھو اس کہانی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ میری بات غلط ہے۔ پھر دوسرا شخص رائے دیتا ہے کہ بھئی ادھر کیا ہے، ادھر جنات رہتے ہیں، شیاطین رہتے ہیں۔ پھر آگے چل کے وہ خود کہتا ہے کہ بھئی یہ بات بھی نہیں، اگر یہ بات ہوتی تو شیطان کافروں کا دوست ہے، شیطان کافروں کا کیا ہے؟ دوست ہوتا ہے۔ تو کفار کیوں ادھر غرق ہو رہے ہیں؟
اس کا مقصد یہ ہے کہ ادھر شیطان بھی نہیں جو جہازوں کو غرق کر رہا ہے۔ پھر کوئی کیا کہتا ہے، ابھی تک میں پوری دنیا کو چیلنج کر رہا ہوں، میری ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، پوری دنیا میں جائے گی، پوری دنیا کو میں چیلنج کر رہا ہوں کہ اگر اس بات میں سوا اس بات کے یہ جہنم ہے، جہنم کے سوا کوئی اور چیز کوئی شخص مجھے ثابت کر دے، کوئی نہیں کر سکتا۔ جو شخص جو بھی رائے دیتا ہے، سائنسدان آتے ہیں وہ رائے دیتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے کہ اس میں یہ بات ہے، پھر وہی شخص خود ہی انکار کر دیتا ہے کہ بھئی نہیں، جب یہ بات ہم کہہ رہے ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے میری بات غلط ہے، کوئی بات نہیں۔ یہ تو ہو گئی یہ باتیں، کچھ آیات قرآن پاک کی، کچھ یہ ان سے ریلیٹڈ ہو رہی ہیں۔ ایک اور حدیث پاک بھی سنا دوں آپ کو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک مغرب کی طرف ایک مخلوق رہتی ہے، ایک چیز ہے، ایک سسٹم ہے، مغرب کی طرف ایک چیز ہے، ایک سسٹم ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ صحیح وہ انسان ہیں، جانور ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ انسان بھی نہیں، وہ جانور بھی نہیں، وہ کوئی چیز بھی نہیں، لیکن نہیں، یہ کیا چیز ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا اپنے الفاظ مبارک سے واضح نہ کیا، بات تو کہہ گئے نا، کوئی چیز ہے۔ ابھی وہ جب ہم ایک ترقی کر کے جہازوں پر پہنچے ہیں، ٹیکنالوجی ہے، یہ ساری چیزیں، تو ہم ادھر پہنچے تو دیکھا ہے باقی کوئی چیز ہے، یہی ہے برموڈا ہے جس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ دیا تھا۔ اب وہ کیا چیز ہے؟ وہ نشانیوں سے ہم خود اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ جہنم کی ایک کھڑکی ہے، جہنم کا ایک دروازہ ہے جہاں سے اندر جا رہے۔ پھر اندر کس طرح ہے، کہاں ہے، کیا سسٹم ہے، وہ تو اللہ اس کو جانتے ہیں نا۔ ہماری آنکھوں سے جو ہم نے جو چیز دیکھی نہیں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ میں آپ کو مثال دوں کہ عالم ارواح تھا، عالم ارواح میں ہم تھے، آپ تھے، سب انسان تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے ایک چیونٹی کی طرح تھے ہم، سب انسان ایک چیونٹی کی طرح تھے۔ اس وقت اس چیونٹی والے انسان کو اگر کوئی کہتا کہ بھئی تو ایک جہان میں جائے گا، وہاں پر تو جہاز بنائے گا، جہاز پر سفر کرے گا، بڑی بڑی مشنریاں تو بنائے گا، تیرے پیسے ہوگے، تیرے بچے ہوگے، تو بیٹھ کے وزیر اعظم ہوگا، تو بیٹھ کے آرڈر کرے گا، پورا ملک اس طرح ہو جائے گا۔ وہ چیونٹی جتنا انسان یہ باتیں سمجھ سکتا تھا؟ نہیں سمجھ سکتا۔ وہ کہتا ہے یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو جب ادھر آ گئے ہیں ہم، آنے کے بعد وہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، تو یہ قبر کا جہان، برزخ کا جہان، یہ جہنم کا جہان، اس کے بارے میں قرآن پاک کی آیتیں ہیں، حدیثیں ہیں جو میں نے آپ کو سنائی۔ اور یہ جو برموڈا والی جگہ ہے یہ ایک جہنم کا دروازہ ہے۔ اس میں ایک اور بھی دلیل دے دوں، کیونکہ بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں جو کشف وغیرہ کے قائل ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک میں دلیل دے رہا ہوں کہ کسی صاحب کشف کو میں نے عرض کیا، اس نے کشف کیا، کشف کر کے بتایا کہ صاحب یہ کیا ہے، یہ جہنم ہے، جہنم کی آگ ہے۔ پھر میں نے اس کو عرض کیا کہ صاحب میرے لیے اللہ سے دعا مانگو، میں بھی اس کو دیکھ لوں۔ تو میں نے خود ان آنکھوں سے دیکھا نا۔ اس وقت میں موٹر سائیکل چلا رہا تھا، شام کو سورج غروب ہونے سے کچھ وقت پہلے، سردیوں کی موسم تھی، میں نے خود، اس بزرگ نے دعا کی، مجھے کچھ سمجھایا کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے، پڑھنا ہے، دعا کرنی ہے، تو میں نے پڑھا، میں نے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں کے سامنے بھی وہ منظر سامنے کیا کہ جہنم کا کنواں ہے، اس میں آگ بھڑک رہی ہے، لیکن آگ کا رنگ کالا ہے، کالے رنگ کی آگ ہے، لال رنگ کی۔ میں نے جو دیکھا اپنی آنکھوں سے، اس صاحب کشف بزرگ کی دعا سے، میں نے جو دیکھا کالے رنگ کی آگ ہے،
اللہ کی پناہ اتنے اس میں جو پریشر ہے اس کا دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتا، کوئی مثال نہیں اس کی، دنیا میں کوئی مثال نہیں، اتنا اس میں پریشر ہے۔ ایک بڑا کنواں ہے، جہنم کا گھڑا ہے، اور اس میں آگ جل رہی ہے، بڑی تیزی سے آگ کا رنگ کالا ہے۔ یہ برموڈا والی میں بات کر رہا ہوں، سمندر والی بات کر رہا ہوں۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو جہنم سے پناہ عطا فرمائے۔ ہم نے جو کچھ کہا، اپنے وحشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وجعلہ لنا